جی ساتھیوں، ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ عبدالشکور صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو تقریب ہے اس میں جو ٹارگٹس تھے وہ کتنے اچیو ہوئے ہیں. جی سر. بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پشاور ماشاءاللہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور آج کا ٹارگٹ بہت اچھا تھا. کوئی 46 کروڑ روپے کا وعدے جات کا سارا سلسلہ ہوا اور ظاہر ہے یہ سال کا ایک ایونٹ ہے، لیکن الخدمت کو سارا سال لوگ مدد کرتے رہتے ہیں ڈیزاسٹر میں، ہسپتالوں میں، باقی معاملات میں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پشاور کا جو بڑا بیس ہے سپورٹ کا اس میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا شکور صاحب، یہ بتائیے کہ الخدمت جو ہے تو پشاور تک محدود ہے، یہ سارے ملک میں یہ کام کرتی ہے؟ سر یہ تو پورے ملک میں ہے اور ظاہر ہے کراچی سے لے کے اور یہ ابھی آپ کے پاس آئے تھے چترال اور باقی مقامات تک بھی ہے. اور ہر جگہ ہم ڈیزاسٹر میں تو خاص طور پہ ملک کا کوئی ایسا ایریا نہیں رہا جہاں ہمارے لوگ نہ پہنچے ہوں. اچھا، آپ کے حوالے سے ہمیں آج پتہ چلا کہ آپ امریکہ سے جو ہے تو سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آئے. یہ خدمت کا جذبہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا آپ نے مطلب ہے کہ وہ دیکھا، مگر یہ ماشاءاللہ اس خدمت کے جذبے کو جوان رکھنا بھی جو ہے تو بڑا ضروری ہے. وہ کس طرح سے آپ اس کو جوان رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں بندہ جب یہ طے کرے کہ اس نے اپنی زندگی کی پرائرٹیز کو کیسے سیٹ کرنا ہے، تو ایک عمر ہوتی ہے جس میں آدمی سمجھتا ہے کہ بڑی گھڑی اس کے ہاتھ میں ہو اور بڑا سارا مکان ہو اور وغیرہ 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 بہت بے شمار چیزیں ہوں. لیکن پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ خوشی کا سما وہاں تو نہیں ہے. تو اصل خوشی لینی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کے کام میں لگ جائیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اسی نے یہ سارے جو حوصلے دیے ہیں اسی سبب سے ہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ کنٹریبیوٹ کیا کر سکتا ہے سوسائٹی کے لیے. اچھا سر، ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور اتنے زیادہ جو ورکرز ہیں، رضاکار جو ہیں، ان کے حوصلوں کو کیسے جوان رکھتے ہیں؟ وہ کیا فارمولہ ہے کہ ہر وقت یہ جتنے بھی رضاکار ہیں الخدمت کے ہمیشہ چاقو چوبند رہتے ہیں اور کسی بھی جو ٹریجڈی ہو، کلیمٹی ہو، اس کو فیس کرنے کے لیے وہ جو ہے تو مستعد ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں جیسے میں نے کہا نا، یہ فرد ہو یا آرگنائزیشن ہو، آپ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سیلفش انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے یا لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں پھر اسی سے سیٹ ہوتی ہیں. مثلا میرے گھر میں آگ لگی ہے تو میں اور میرے بچے سارے اٹھ کے نکلیں گے، ایسے ہی ہے نا. تو اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان پورا میرا گھر ہے تو اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ میری ہوگی، میں اس کے لیے نکلوں گا. الحمدللہ الخدمت کے رضاکاروں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی اور ہم اس کی ٹریننگ بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جاری رہتی ہیں. لیکن پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس میں کوئی شے بگاڑ پیدا کر رہی ہو تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اچھا، آخری سوال سر، ایسے ہے کہ یہ اتنے مطلب ہے کہ فرام دا ڈفرینٹ واکس آف لائف لوگ آئے تھے نا، ہر شعبہ ہائے زندگی سے لوگ یہاں پہ موجود تھے، تو یہ اس طرح ان تک اپروچ کرنا اور مطلب یہ کہ ایسے محسوس ہوتا ہے الخدمت کی جڑیں جو ہیں اور ورکنگ جو ہے سارے معاشرے میں موجود ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص آئیڈیالوجی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اگر بندہ یہ طے کرے کہ وہ خدمت کے کام کو مخصوص طبقے کے لیے نہیں کر رہا تو پھر لوگوں کے اندر پذیرائی ہوتی ہے. میں ابھی پچھلے سال سندھ گیا، ہم نے سکھر میں جو ہندو کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک بڑا پروگرام رکھا تھا ان کی دیوالی سے ذرا کچھ دن پہلے، اور ہم نے جینونلی وہاں سے کوئی 500 ضرورت مند خاندانوں کو ڈھونڈا اور ان کے ساتھ اس موقع پہ جو مدد کر سکتے تھے اس کا سلسلہ کیا. سچی بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تھے. دیکھیے، یہ جو ہے نا جی کہ آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے، آپ احساس دلا رہے ہیں اس کمیونٹی کو جو مارجنلائزڈ ہے. تو چاہے آپ نے 5 روپے کی چیز تقسیم کی ہے یا 5 کروڑ کی ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. یہ احساس کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی سمجھا ہے اور ان کے ساتھ آئے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اچھا سر، اتنی ماشاءاللہ میسو فنڈنگ ہوتی ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کس طرح سے آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں؟ سر، ٹرانسپیرنسی کے سارے جو میتھڈز ہیں اس کو ہم اختیار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اپنے سارے کام بینکنگ چینل کے ذریعے سے کرتے ہیں. جو چیز لیتے ہیں وہ بھی اسی ذریعے سے دیتے ہیں. انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمارا جو اپنا جو سیٹ اپ ہے
اس میں مثلا میں ذاتی طور پہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ 1 لاکھ سے زیادہ کسی کی مدد کر سکوں، تو مجھے بورڈ میں جانا ہوگا، وگرنہ تو لوگ کھڑے کھڑے طے کر لیتے ہیں نا جی کتنا ادھر دے دو تو اس کو یہ کر دو. تو ہمارا جو سیٹ اپ ہے الحمدللہ اس نے چیک اینڈ بیلنس کی بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں. اچھا سر، ایک اور آخری سوال، ایسے میں آخری کہہ کہ وہ اصل میں ماشاءاللہ آپ کی شخصیت جو ہے تو اس کے اندر اتنی مطلب ہے کہ ڈائیورسیفائڈ پہلو ہے نا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ایسے بعض ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں، میں الخدمت کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک خاص کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں، پہلے آپ کہہ بھی چکے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ارریسپیکٹیو آف دا لینگویج، کلچر اور یہ ساری چیزیں ان باؤنڈریز کو ٹچ نہیں کرتے، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو تو اس کی آپ خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یا کسی خاص فیکٹری؟ حتیٰ کہ جانور بھی ہو. یہ کووڈ میں ہم گئے اتفاق سے بہت سارے علاقوں میں، تو یہ جو مری کا علاقہ ہے جہاں بندر ہوتے ہیں، اچھا لوگ جاتے تھے نا سیر و تفریح کے لیے تو ان پہ روٹیاں ڈالتے تھے، تو بیچارے بھوکے مر رہے تھے. تو ہم ٹرک تو لے کے گئے تھے اور کام کے لیے، تو ان کو دیکھا تو ہم رک گئے. ہم نے کہا کہ ذرا ان کو بھی تھوڑی سی خدمت کر دی جائے، اس لیے کہ یہ بیچارے اب سیاحوں کا تو انتظار کرتے کرتے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ اصل میں وہ جو اسپرٹ ہے نا جی کہ ہیومن بینگ بھی اور ہر لیونگ شے محتاج ہے، تو آپ اس کی مدد کو پہنچیں. بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے یہ جو کام ہے اس میں اور بھی برکتیں دیں جی. جزاکم اللہ جی. جی ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر عبدالشکور صاحب تھے اور انہوں نے بتایا جس کا یہ کرکس ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.